بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سورہ جمعہ مدنی ہے اور اس کی 11 آیات ہیں اور اس کے 2 رکوع ہے. نزول ترتیبی کے اعتبار سے سورہ جمعہ کا نزول جو ہے 110 صورتیں 109 صورتوں کے بعد یعنی 110واں نمبر ہے. اس سے پہلے 109 صورتیں نازل ہو چکی اور اس صورت کا باقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پیچھے آپ نے پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی اور فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد کہ میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک ایسے رسول کہ جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو جس کی خوشخبری اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی دی اسی بعثت کا جو ہے ذکر اس صورت میں ہے. اور اس صورت کی ابتدا جو ہے وہ یسبح تسبیح سے فرمایا یسبح للہ باقی بیان کرتی ہے اللہ کے لیے ما ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ کیا ہے زمین میں. اس لیے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اللہ کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے چاہے اس کا تعلق جو ہے انسانوں سے ہے جنوں سے ہے حیوانات سے ہے جمادات سے ہے حتیٰ کہ چرند پرند حیوانات نباتات سب کچھ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے.
لیکن اس کی تشبیہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، اس لیے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَشْبِيهَهُمْ کہ تم ان کی تشبیہ کو سمجھ نہیں سکتے۔ فرمایا وہ اللہ کتنا بڑا ہے، الملک بادشاہ ہے، القدوس بہت پاک ہے، العزیز غالب، الحکیم حکمت والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت مبارکہ میں 4 صفات کو بیان کیا گیا۔ الملک بادشاہ، شہنشاہوں کا بادشاہ، صرف اور صرف اللہ، زمین و آسمان کا خالق و مالک صرف اللہ۔ حتیٰ کہ جب ساری کی ساری کائنات کی بادشاہتیں ختم ہو جائے گی تو ایک ہی بادشاہ ہوگا۔ اس لیے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ فرمایا کہ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت؟ کوئی جواب دیا گیا۔ اللہ فرمایا للہ الواحد القہار، اور واحد قہار کی بادشاہ، القدوس پاکیزہ، ہر چیز ہر عیب سے پاک، اور غالب بھی ہے، ایسا غالب کہ کسی کا محتاج نہیں، اور پھر اس کا حکم جو ہے وہ حکمت سے خالی بھی نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کی ذات حکیم بھی ہے، اور حکیم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کا فعل جو حکمت سے خالی نہ ہو، جو بھی ہے فعل ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہو۔ فرمایا هو الذی بعث، وہ اللہ جس نے بھیجا، فی الامیین ان پڑھوں میں، امیین میں اہل عرب جو ہے اس لحاظ سے امی تھے کہ انہوں نے کسی مکتب میں جا کے پڑھا نہیں، بہت کم لوگ تھے ایسا جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، ورنہ سارے کے سارے جو ہے وہ بھی تھے۔ اللہ نے ان امیین میں کس کو بھیجا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا رسول منہم، انہی میں سے جو ہے اللہ نے رسول کو، ظاہر ہے کہ خاندان نبوت جو ہے وہی تھا، جتنے عزیز و اقارب تھے وہی مکہ مکرمہ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے کام ہیں؟ فرمایا یتلو علیہم آیات، پہلا کام تو یہ ہے کہ ان پر تلاوت کرتے ہیں آیات بینات، قرآن مجید کی آیات اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنا دیتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، یہ تلاوت قرآن جو ہے یہ بھی ایک مستقل نعمت ہے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پہ نازل کی، ہم پر ہمیں جو ہے سنائے، ہمارے اوپر جو ہے بتایا۔ اب تلاوت کے لیے میں نے پہلے عرض کیا، ایک ہے تصحیح قرآن، ایک ہے تلاوت قرآن، تعلیم قرآن، کہ قرآن مجید کو پڑھنا، اور پڑھنا بھی ایسے تصحیح قرآن کے ساتھ، یعنی ایسے قرآن جو ہے تجوید و جو ہے قرات کے قواعد و ضوابط کے ساتھ پڑھنا جو ہے یہ ہے تلاوت۔ ایک آدمی ہے وہ قرآن کے الفاظ کو بھی صحیح نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ تلاوت کا حق تو نہیں ادا کر رہا، اس لیے سیکھنا چاہیے۔ اب تو اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ ہر گلی محلے میں مساجد ہے، اور وہاں تو یہ بھی بڑی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے کہ مجود قاری جو مل جاتے ہیں جن کو تجوید کے ساتھ قرآن آتا ہے۔ پہلے بہت خال لوگ ہوتے تھے، دور دور کے سفر کیے جاتے تھے جہاں قرآن جا کے پڑھا جاتا تھا، تصحیح کی جاتی تھی۔ اب تو اللہ کا فضل ہے کہ علماء اور قراء کی محنت سے جگہ جگہ جو ہے آپ کو قرآن صحیح پڑھنے والے مل جائیں۔ شرط یہ ہے کہ ان کے پاس جا کے بیٹھو تو صحیح، ان سے سیکھو تو صحیح۔ تو ایک ہے تعلیم قرآن، قرآن کو پڑھنا سیکھنا، اور ایک ہے تصحیح قرآن، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا۔ اس لیے تقریب قرآن، قرآن کی اکرام، اور قرآن کا اکرام یہ ہے
ہے کہ قرآن کو جو ہے ادب و عصمت کے ساتھ جو ہے پڑھنا، یہ قرآن کے حقوق ہے، اور جو پڑھا پھر اس پر سمجھنا، پھر اس پر عمل کرنا، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ بداخل. اور صحابہ کرام کے لیے مشکل نہیں تھا، اس لیے ہے کہ وہ اہل لسان تھے. جو اہل لسان تھے تو ان کے لیے قرآن کو سیکھنا سکھانا مشکل نہیں تھا، کیونکہ ہم اجمی ہیں تو ہمیں تو قرآن کے مخارج پڑھائے جاتے ہیں، صفات پڑھائی جاتی ہے تاکہ قرآن کی تشریح ہو جائے. اور یتلو علیہم آیات، ایک کام تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر آیات کی تلاوت فرماتے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ انسان کے اندر دو قسم کی بیماری، ایک جسمانی بیماری اور ایک روحانی بیماری. حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اسی طریقے سے غیبت ہے. یہ ساری کی ساری ایسی بیماریاں ہیں جس کا روحانی بیماری ان کو کہتے ہیں، اور اس کا تزکیہ ضروری ہے. جس طرح جسمانی امراض کا علاج جو ہے وہ ڈاکٹر کرتا ہے، اسی طریقے سے روحانی بیماریوں کا علاج جو ہے وہ اللہ والے کے پاس ہے. تو کیا فرمایا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا، یہ نہیں ہے کہ کوئی نئی بات. جس طرح تلاوت قرآن پاک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب میں داخل تھا اور پھر ان صحابہ کے ذریعے اس امت کو ملا، اسی طریقے سے تزکیہ کا حکم جو ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ دل کو پاکیزہ کرنا، دل کو امراض روحانی سے پاک کرنا، یہ بھی ہے. ہاں ان کے طریقے مختلف، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو صحبت نبی حاصل تھی، لہذا اس صحبت کی وجہ سے بھی ان کا تزکیہ ہو جاتا، ان کے لیے اور کوئی کام کرنے کی ضرورت. اور جو بیماری صحابہ کرام میں ہوتی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اظہار کر دیتے، یا اس کو تزکیہ فرما دیتے، یا وہ صحابہ خود سوال کرتے تھے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دے کر ان کا علاج بتا دیتے. اب آپ دیکھ رہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، فرمایا افضل عبادت کیا ہے؟ عرض کیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اپنی فراست سے، نور نبوت سے، کہ اس کے اندر جو ہے والدین کے حقوق جو ہے اس میں کمی کوتاہی ہے، تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا فرمایا؟ بر الوالدین، والدین کے ساتھ جو ہے نیکی کرنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے تیرے لیے، سب سے بڑی نیکی ہے. کوئی نماز میں سستی کر رہا تھا تو فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو وقت پہ ادا کرنا، یہ بھی بڑی عبادت. اور بعضوں کے دل میں جو ہے وہن کی بیماری پیدا ہو رہی تھی تو اس کے لیے کیا فرمایا؟ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ سب سے بڑی عبادت. اس لیے تزکیہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، اور صحابہ کرام اور پھر تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اور اسی طریقے سے صوفیاء، اتقیاء، یہ مختلف جو سلاسل ہے یہ تزکیہ کا کام کر رہے ہیں. اسی کا نام جو ہے تزکیہ بھی ہے، اسی کا نام تصوف بھی ہے. اور یہ خانقاہی لہریں، اللہ اکبر، ذکر اذکار کی لہریں، اس سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے. اس لیے بار بار اللہ کا ذکر کرایا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرایا جاتا ہے، اللہ کی ضربیں لگائی جاتی ہے تاکہ دل کی صفائی ہو جائے اور احکامات سکھائے جاتے. تو فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ فرماتے، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی جو ہے تعلیم دیتے. کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد جو ہے سنت ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید میں کیا ہے؟ اجمال ہے. تو قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ حکمت ہے اور وہ ہے حدیث مبارک. تو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور تھے اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں. ظاہر ہے کہ 360 بت جو ہے وہ بیت اللہ میں رکھ کر غیر اللہ کی عبادت کر رہے تھے. کتنی بڑی جہالت کی بات ہے، کتنی بڑی گمراہی کی بات ہے.
اللہ کے نبی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سب سے پہلے جو ہے اس جہالت سے ان کو نجات دی وہی صحابہ کرام آئے جو 360 بتوں کے ارد گرد پھر رہے تھے، صرف ان کو توڑا نہیں بلکہ ان کو باہر نکال دیا اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہو. الحمدللہ رب والصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا عبدك ورسولك صل على المؤمنين والمؤمنات. اللهم افرج اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة. توفنا مسلما والحقنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. صلى الله تعالى أجمعين.